ہمارے ساتھ موجود ہیں دیگر دوست راہ حسن نواز صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے ویسٹ پنجاب کے صدر ہیں۔ وقت کی کمی ہے، میجر سرور صاحب یہاں موجود ہیں، کسان ونگ کے صدر شیخ امتیاز صاحب ہیں، ان کے ساتھ علی امتیاز وڑائچ صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ تمام دوستوں کی کہانی جو چشم دید انہوں نے کل وہاں گواہی دی ہے کل کے واقعات کے حوالے سے، وہ وہی ہے جو آپ نے سنی۔ احمد بچر صاحب ہمارے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے گزارشات کی، احمد چٹھا صاحب نے کی۔ تو دیکھیں، یہ ایک سانحہ ہے جس سے پاکستان کی قوم گزر رہی ہے۔ یہ سانحہ کوئی پی ٹی آئی کا سانحہ نہیں ہے۔ جب ووٹ چوری ہوتا ہے، جب ووٹ کو سلب کیا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی قوم کے خلاف ایک عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم اور اس ملک کی ریاست کا جو رشتہ ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ دیکھیں، یا تو آپ ایک ایسا ملک ہو جہاں کوئی ڈکٹیٹر اعلان بیٹھا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر ہے، وہ کہے تمہاری آواز کی کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری آواز کو ہم سننے کی کوئی زحمت بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ہم ایسا ملک نہیں ہے، ہماری سرشت میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمہوریت پاکستان ایک جمہوری تحریک کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ ہماری سرشت میں ہے ایک آزاد پریس، ہماری سرشت میں ہے ایک آزاد عدلیہ کی تمنا۔ عدلیہ میں آزاد کبھی نہیں رہی۔ پریس میں آپ لوگوں نے پھر اپنی کوشش کے ذریعے ایسے مواقع پیدا کیے جب آپ نے اپنی بات کی، آپ نے جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ کلمہ حق جو ہے ادا کیا۔ تو آپ کا رول بہت شاندار ہے ہماری تاریخ میں، اور اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ جو عوام اور ریاست کے درمیان رشتہ ہمارا آئین قائم کرتا ہے، اس رشتے کو توڑ دیا گیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو اس رشتے پر حملہ ہوا، کل پھر ہم نے دیکھا کہ اس تعلق پہ حملہ ہوا۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، لیکن اس کرۂ ارض پہ، اس زمین پر حاکمیت عوام کی ہے، اور عوام حاکمیت قائم کرتے ہیں اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل۔ یہ ہمارے آئین کے الفاظ ہیں۔ تو جب آپ اس انتخابی عمل میں خلل ڈالتے ہیں، جب آپ اس انتخابی عمل پر حملہ کرتے ہیں، تو آپ عوام اور ریاست کا جو بنیادی تعلق ہے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ عوام کو کہتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری سوچ، تمہاری رائے کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ اور یہ 8 فروری کو بھی ہوا، یہ کل بھی ہوا، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے ہماری تاریخ میں۔ تو ہمیں بحیثیت قوم اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک ریوڑ ہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم ایک قبرستان کے باسی ہیں، ہم لاشیں ہیں، یا ہم زندہ انسان ہیں۔ تو کل پھر ایک چیلنج ہماری جانب پھینکا گیا ہے کہ کیا تم انسان ہو یا انسان نہیں ہو، کیا تم غلام ہو یا آزاد لوگ ہو۔ ہمیں کہا گیا کہ تم غلام ہو، تمہاری آواز کی وقت نہیں ہے، تمہاری رائے کی وقت نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جمہوریت کوئی صرف ایک آسائش نہیں ہے۔ آپ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیے، ہماری حالیہ تاریخ پہ نظر ڈالیے، کیوں آج سندھ میں ہاری مضطرب ہے، خوفزدہ ہے کہ اس کا پانی چھین لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ایک ڈھونگ ہے۔ ورنہ ممکن نہیں تھا کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کا منصوبہ ہو اور عوام سے رائے نہ لی جائے، عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان سے پوچھا نہ جائے کہ کیا ہم ایسا کریں یا نہ کریں۔ چونکہ آج ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ اس ڈکٹیٹرشپ نے جھوٹے الیکشن، 8 فروری کے جھوٹے الیکشن کے بعد ایک لبادہ ہے، صرف ایک ہیولہ ہے۔ اصل میں یہاں فسطائیت ہے، بربریت ہے، کوئی گھر آزاد نہیں ہے، کوئی عدلیہ آج آزاد نہیں ہے، کوئی جج آزاد نہیں ہے۔ عدلیہ سر جھکائے کھڑی ہے ہمارے سامنے، ہم تقاضا کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا۔ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس دن جو معاملات ہوئے ان کے حوالے سے الیکشن پٹیشنیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں۔ کسی جج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ واقعات کا سامنا کر سکے۔ پی سی او کے تحت اوتھ لینے والے لوگوں کو جج مقرر کیا گیا الیکشن ٹرائیبیونلز کا، اور وہ معاملہ وہیں پہ پڑا پائے، کیونکہ سچ کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے اس نظام میں۔ یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ کفر کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے۔ آپ نے اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس کفر کو، اس جھوٹ کو، اس ظلم کو ماننا ہے، کیا ہم نے اپنے سر جھکا لینے ہیں، یا ہم نے آواز بلند کرتے رہنا ہے حق کی، سچ کی، اور ہر سطح پہ وہ آواز ہم نے بلند کرنی ہے۔
جو بھی عدلیہ ہمیں میسر ہے اس کے سامنے بھی ہم آواز بلند کریں گے، ہم پارلیمان میں بھی آواز بلند کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پہ، پریس کلبز میں، بار ایسوسی ایشنز میں، ہر جگہ یہ آواز بلند کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے بطور انسان۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اپنے بچوں کو تاریخی ورثے میں دے کر جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو غلام چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو آپ کا، میرا، پاکستانی قوم کے ہر فرد کا، ہر محب وطن شہری کا آج یہ فرض ہے کہ ہم اس وسطائیت کے خلاف، اس لوٹ کے خلاف کھڑے ہیں۔ کل ڈاکہ صرف سمبریال کے عوام کی رائے پہ نہیں ڈالا گیا، ڈاکہ آپ کی عزت نفس پہ ڈالا گیا ہے، آپ کے وجود پہ ڈالا گیا ہے، آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ تو ہم نے اس ملک میں جمہوریت لانی ہے، اس لیے لانی ہے کہ ہمارے اسکول جو ہیں وہ تعلیم دیں ہمارے بچوں کو، جو ہمارے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ امیر کے بچے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ آج 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، اور جو جاتے بھی ہیں سرکاری اسکولوں میں، وہ باہر نکل کر مقابلہ نہیں کر سکتے امیر کے بچے کا جو کسی انگریزی میڈیم اسکول میں بڑی فیس دے کر پڑھا ہوتا ہے۔ آج آپ کو ہسپتالوں میں وہ صحت نہیں ملتی جس کا آپ کو حق ہے۔ آج پاکستان کے پھر کوئی 15 سال کی عمر اگر لیں تو 40% بچے جسمانی طور پہ سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کی جسمانی نشو و نما ان کی عمر کے حساب سے کم ہے، ان کے ذہن سکڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی قوم کو مفلوج کیا گیا، ہماری قوم کو مفلوج کیا گیا، ہماری قوم کو علم سے دور رکھا گیا تاکہ آواز نہ اٹھ سکے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ 78 سال سے اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے تھوڑے تھوڑے وقفے آئے جب انسانیت نے سانس لیا، لیکن ان وقفوں کو سلب کیا گیا فسطائیت کے ذریعے، جبر کے ذریعے۔ تو ہمارے سامنے جو معاملہ ہے، جو مارکا ہے، وہ ہمارے وجود کا مارکا ہے، ہمارے بچوں کے وجود کا مارکا ہے۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے۔ ہمارے سامنے چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی جبر ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں۔ عمران خان جیل میں اسی لیے ہے، وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی حکومت کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اقتدار کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اصول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان میں حرمت انسانی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ بالکل واضح ہے کہ 2 سال نہیں، 2 سال اور اس کے بعد 2 سال اور اس کو جیل میں رہنا پڑا تو وہ رہے گا۔ اس کو نکالنا ہمارا فرض ہے، پاکستان کے ہر بچے کا، ہر باپ کا، ہر ماں کا فرض ہے کہ ہم باہر نکلیں اور عمران خان کو آزاد کرائیں، کیونکہ اس کی آزادی میں ہمارے مستقبل کی فلاح مضمر ہے۔ پاکستان میں اگر آئین اور قانون کا بول بالا ہونا ہے تو عمران خان کو باہر آنا ہوگا۔ اس کا جیل میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری آپ کے سامنے جو استدعا ہے وہ پی ٹی آئی کی استدعا نہیں ہے، وہ پاکستان کے ہر بچے کی استدعا ہے، ہر ماں کی استدعا ہے، ہر باپ کی استدعا ہے جو مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے، جو محب وطن ہے۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس جد و جہد کا حصہ بنیں۔ یہ جہاد ہے پاکستان کے نفس کے لیے، میں کہوں گا یہ جہاد ہے، ہماری اپنی عزتوں کے لیے یہ جہاد ہے، چادر چار دیواری کے تقدس کے لیے یہ جہاد ہے۔ ہم نے یہ جہاد لڑنا ہے، ہم نے یہ مارکا جیتنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، آپ کو دعوت دیتے رہیں گے، خود بھی نکلیں گے اور آپ کو بھی نکلنے کو کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتا دیں کہ کل کے الیکشن میں آپ نے داخلی کا الزام لگایا کہ ووٹوں کا ڈفرنس ہے وہ تقریباً 40,000 کے قریب ہے۔ کیا جو آپ کے پاس فارم 45 ہے تمام وہ موجود ہیں اور اس کے مطابق آپ کے ووٹ کتنے ہیں اور فارم جو آپ کو دیا گیا؟ دیکھیے میں عرض کروں، جو 8 فروری 2024 کا معاملہ تھا نا، اس دن تو شاید ابھی یہ سیکھ رہے تھے نیا طریقہ۔ فارم 45 اس دن رات میں انہوں نے بدلے، کاٹے مارے، کہیں پہ جہاں پہ 1 تھا اس کو 9 کیا، یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اور وہ ایک مذاق تھا جو قوم کے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو فسطائیت کے طریقے ہیں اس میں یہ زیادہ ماہر ہو گئے ہیں نا۔ اب یہ ہوا کہ فارم 45 تو پہلے سے جیب میں ڈالے ہوئے تھے انہوں نے۔ فارم 45 تو وہ ہوتا ہے جو پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں بنے، جس پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوں۔ اب تو یہ ہوا کہ پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا،
فارم جیب سے نکال کے پیش کر دیے گئے، ان فارموں کے مطابق ڈبوں کو بھرا گیا یا بھر دیا جائے گا، اگلے چند دنوں میں تھیلوں کو بھر دیا جائے گا. تو اس لیے اب فارم 45 وغیرہ بے معنی ہو چکے ہیں. اب جو آپ نے دیکھا وہاں پہ پولیس کا کیا کام ہے کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے کسی ایک فرد کو وہ باہر نکالے. یہ قانون میں لکھا ہے کہ جو کنسالیڈیشن ہے، ہر پولنگ اسٹیشن سے جو رزلٹ آتا ہے، جو فارم آتی ہیں، ان کی کنسالیڈیشن کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں ریٹرننگ افسر نے کرنی ہوتی ہے. کیا ایسا ہوا کل؟ نہیں ہوا. جب آپ نے ریٹرننگ افسر کے دفتر کو گھیرے میں لے لیا، وہاں پہ امیدوار کو یا اس کے الیکشن ایجنٹ کو داخل نہیں ہونے دیا، تو الیکشن وہیں ختم ہو گیا. الیکشن کی کوئی حرمت اس کے بعد باقی نہیں رہ جاتی. تو اب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے فارم ہیں اور کتنے فارم نہیں ہیں. بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. یہاں دیدہ دلیری ہے، یہاں جبر ہے.